میرے لورز بھی ہیں, میرے ہیٹرز بھی ہیں. یہ عزت اللہ کی طرف سے ہے, کسی کی ذلت ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے. ان کے لیے ضرورت ہے کہ نوک نوک کہ ہم نے جو کچھ بھگتنا تھا, جو کچھ بیڈ ٹائم جو بھی ہم نے دیکھنا تھا وہ دیکھ چکے ہیں. حسن ایوب خان کے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم. ناظرین, آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ شاید آپ کو آواز صحیح نہیں آتی. میں نے کچھ کمنٹس پڑھے تھے تو ہم نے کوشش کی ہے کہ اس کو درست کیا جائے. بہرحال پھر بھی اگر کوئی کمی کوتاہی رہی تو پلیز کمنٹس میں بتائیے گا ضرور. ایک تو ثانیہ کارساز کے حوالے سے آج بات کروں گا کہ آج جب ثانیہ کارساز ہوتا کی آتی ہے, برسی آتی ہے, تو وہ شہدا بھی یاد آتے ہیں جو کہ بے نظیر صاحبہ کے استقبال کے لیے ایک کارواں کی صورت کے اوپر جو ہے وہ کراچی میں ایک ریلی تھی, جس میں جو ہے بڑا ناخوشگوار واقعہ پیش آیا اور بڑی شہادتیں یا اموات ہوئیں اور سیاسی لوگ وہاں پر کافی شہید ہوئے. تو پیپلز پارٹی اس دن کے حوالے سے اپنی جو ہے وہ تقریب منعقد کرتی ہے, اپنے شہدا کو یاد رکھتی ہے, اور اس حوالے سے آصفہ بھٹو زرداری نے بھی پیغام جاری کیا. سنیں. 18 اکتوبر 2007 کو اپنے وطن کو امنیت کے اندھیروں سے نکالنے, دہشت گردوں سے وطن کو پاک کرنے, عدلیہ اور پارلیمان کو بااختیار بنانے, ملک میں عوامی راج قائم کرنے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو وطن واپس آئیں. مگر ان کی استقبالیہ ریلی کو خودکش حملہ آوروں نے خون سے رنگ دیا. جانثار بے نظیر خود قربان ہو گئے, مگر اپنی قائد شہید بیوی پر آنچ تک آنے نہیں دی. اپنے لہو سے شمع جمہور کو بچانے اور جمہوری قائد شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی حفاظت کرنے والے 177 شہیدوں کو میرا سلام. یہ دیکھیں جی, آپ نے سنا, یہ کارساز جو ہے یہ دن جو ہے وہ یاد رکھنا پڑتا ہے, اور مجھے تو کم از کم یاد رہتا ہے. اور کافی بے نظیر صاحبہ کو تھریٹس بھی تھے, لیکن عوامی لیڈر تھی اور عوام کے اندر ہی وہ رہیں. میں یہ جائزہ لوں گا تقابلی کہ وہ عمران خان صاحب کی طرح وہ سر پر وہ نہیں پہن لیا تھا, وہ کیپ سے جو پہن لیتے تھے, ٹوپی اسی پہن لیتے تھے, وہ بلٹ پروف کے حوالے سے کہتے تھے بڑا خطرہ ہے. تو اب اسی وجہ سے عمران خان صاحب کو جو ہے نا وہ جیل ٹرائل ان کا ہوتا ہے. لیکن دیکھیں نا, یہ قومی لیڈر ہوتے ہیں تو وہ چیز اب کیونکہ وہ گرفتار ہیں, سزا یافتہ ہیں, تو لہٰذا ان کے لیے سیکیورٹی جو ہے وہ گورنمنٹ کی اب ذمہ داری ہے. تو گورنمنٹ انشور کرتی ہے کہ ان کی سیکیورٹی رہے, اسی وجہ سے ان کے جیل ٹرائل ہوتے ہیں جس کے اوپر خاصی تنقید کی جاتی ہے. بہرحال جی آگے بڑھتے ہیں اور آگے اسی سیکیورٹی کے حوالے سے بات کریں تو خیبر پختونخوا کی پولیس کو جو ہے وہ وزارت داخلہ نے بلٹ پروف گاڑیاں دی ہیں, اور یہ آئی جی صاحب جو ہیں, آئی جی خیبر پختونخوا خود تشریف لائے, اور وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر مملکت برائے داخلہ امور طلال چودھری نے یہ جو گاڑیاں ہیں یہ خیبر پختونخوا کی حکومت کے سپرد کی ہیں, یعنی پولیس کے سپرد کی ہیں. یا ویژولس آپ کے ساتھ ساتھ دیکھ رہے ہیں کہ دیکھیں وفاق اور صوبے جو ہیں انہوں نے اکٹھا چلنا ہے, اور جو سیکیورٹی بنیادی جو ہے وہ ضرورت بھی ہے, اور جن لوگوں نے یہ سیکیورٹی پرووائڈ کرنی ہے وہ ہماری جو ہے وہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں. پولیس فورس اس کا حصہ ہے, اور پولیس فورس کے لوگوں کی جان کی حفاظت, ان کے افسران کی, جوانوں کی یہ جان کی حفاظت بڑی ضروری ہے, کیونکہ یہ ہمیں تحفظ فراہم کرتے ہیں. یہ ہمارے لیے جو ہے وہ لائن آف ڈیوٹی ہے, ان کی تنخواہ لیتے ہیں یقینی طور پر, لیکن پھر بھی اپنی جان کو جو ہے وہ جوخم میں ڈالا ہوا ہے, اور بالخصوص خیبر پختونخوا جیسے صوبے کے اندر جو دہشت گردی کے اندر جکڑا ہوا ہے. اچھا آگے بڑھتے ہیں جی. آج سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس ہوا, اور ایک یعنی 67 جو ہے شکایات میں سے جو 65 شکایات ہیں ان کو نمٹا دیا گیا, اور 2 کے اوپر جو ہے وہ, ایک کے اوپر تو کارروائی بڑھائی جا رہی ہے, اور دوسرے کے حوالے سے بھی یہ کہا گیا جی کہ کارروائی بڑھائی جائے. تو ان کے علاوہ پھر جب سیکنڈ سٹیج آیا جو مین امپورٹنٹ بات ہے, اس میں یعنی کل 7 شکایات تھیں, لیکن اس کونسل کے اجلاس سے سرفراز ڈوگر صاحب نے جو ہے وہ معذرت کر لی, کیونکہ ان سے متعلقہ معاملات تھے. سو لہٰذا یعنی ان کی ہائی کورٹ سے متعلقہ معاملات تھے یا ان کے متعلقہ معاملات تھے, تو پھر انہوں نے اس میں سے علیحدگی اختیار کی. تو ان کی جگہ جو پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں عتیق شاہ صاحب, وہ پھر سپریم جوڈیشل کونسل کے اجلاس میں بیٹھے ہیں. اچھا اس میں ٹوٹل جو ہے وہ 7 شکایات تھیں, 5 کو نمٹا دیا گیا, اور 2 شکایات ایسی ہیں جن کے اوپر مزید کارروائی کا فیصلہ کیا گیا ہے. اس وقت تک اگر بات کی جائے تو کونسل نے اکتوبر سے اب تک 74 جو شکایتیں ہیں ان کا جائزہ لیا ہے, اور اس وقت اگر پینڈنگ شکایات کی بات کی جائے تو 87 کا نمبر رہ گیا. تو خاصا جو بیک لاگ تھا وہ جو ہے وہ اتار دیا گیا ہے. تو اس حوالے سے اب جو ججز کے کوڈ آف کنڈکٹ کے حوالے سے بھی کچھ ترامیم کی گئی ہیں, یعنی سپریم جوڈیشل کونسل اور جوڈیشل کمیشن کے جو رولز ہیں ان کے اندر. تو اس حوالے سے کوئی اتھینٹک انفارمیشن میرے پاس ابھی تک نہیں پہنچ سکی.
لیکن جو ہی یعنی میں کوشش کروں گا کہ اس حوالے سے اگر اتھینٹک انفارمیشن اگر آ گئی, میں ریپیٹ کروں گا اگر آ گئی تو پھر میں 9 بجے والے ولاگ کے اندر جو ہے وہ چیز شامل کر لیں گے. لیکن اگر نہ آئی تو پھر معذرت ہے, پھر اس میں انفارمیشن نہیں ہے تو پھر میں ولاگ بھی اننیسسری کرنا جو ہے وہ مناسب نہیں سمجھتا. لیکن جو 2 شکایات جن کے اوپر معاملہ جو ہے وہ مزید کارروائی کا فیصلہ ہوا ہے, اس میں ایک جو جعلی ڈگری والے جج صاحب ہیں یہ ان کا معاملہ ہے. کیونکہ دیکھیں سندھ ہائی کورٹ کے اندر معاملہ ایک پینڈنگ ہے. سیلمنٹینیسلی 2 ہائی کورٹس کے اندر ایک معاملہ نہیں چل سکتا, اس لیے اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو کے اندر جو کیس چل رہا ہے, جو کو وارنٹو کی اپلیکیشن ہے, وہ اسی وجہ سے التوا کا شکار بھی ہے. لیکن یہ جو ابھی یعنی ڈی لسٹ ہوا تھا کیس, وہ وجہ یہ تھی کہ جو 2 ججز میں سے ایک جج صاحب شاید اویلیبل نہیں تھے, وہ کچھ ایسا ٹیکنیکل ایشو تھا, ادروائز اس میں کوئی جان بوجھ کر اس کو التوا میں نہیں ڈالا گیا. لیکن ایک چیز میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس معاملے کے اندر جو طارق محمود جہانگیری صاحب والا معاملہ ہے, یہ معاملہ خاصا جو ہے وہ ٹرکی ہے. یعنی اس پہ مزید کارروائی کا فیصلہ کیا گیا ہے, تو اب ان کو ایک قسم کا ان سے جواب مانگا جائے گا, اور پھر 15 دن دیے جاتے ہیں. جواب جو ان سے یعنی شو کاز جاری ہوتا ہے تو اس کا انہوں نے جواب دینا ہوتا ہے ایکیوز پرسن نے, یا جس کے اوپر الزام ہوتا ہے. تو جہانگیری صاحب کا معاملہ ویسے سپریم جوڈیشل کونسل کا کس طرح بنتا ہے, میں تو اس بات سے حیران ہو رہا ہوں. حالانکہ یونیک فورم ہے جہاں پر ججز کے خلاف کمپلینٹ چلتی ہیں, آرٹیکل 209, لیکن طارق محمود جہانگیری صاحب تو جج ہی نہیں ہیں. اگر وہ وکیل نہیں ہے تو وہ جج کس طرح ہو سکتے ہیں؟ اگر وہ جج نہیں ہو سکتے تو پھر سپریم جوڈیشل کونسل ان کا کیس ٹیک اپ کس طرح کر سکتی ہے؟ یہ میرے اپنے ذہن کی باتیں ہیں جو کہ میری اطلاع کے مطابق کونسل نے اس میٹر کو ٹیک اپ کیا ہے اور اس پر مزید کارروائی کا فیصلہ کیا ہے. لیکن آئی ایم اسٹل تھنکنگ, آئی ایم ٹرائنگ ٹو فگر آؤٹ کہ ایک شخص جو جج نہیں ہو سکتا اور وہ جعلی ڈگری والا ہے, تو وہ جعلی ڈگری والے کو جج تصور کر کے, یعنی تصورات کے اندر یہ کام چل رہے ہیں, جیسے نوٹیفیکیشن کے اوپر کام چل رہا ہے کہ بندے کی ڈگری جعلی ہوگی تو پھر وہ جعلی ڈگری ہے. بہرحال جی, میں تو یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ معاملہ جو ہے وہ جلد از جلد جو ہے ایک منطقی انجام تک پہنچے. اگر وہ وکیل نہیں ہے تو پھر وہ جج نہیں ہو سکتے. آگے بڑھیں جی. اگلی بات, سب سے اہم بات, سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس آج پیپلز پارٹی کا جو ہے وہ 4 بجے شروع ہو رہا ہے, اور اس اجلاس کے اندر ابھی تک جو ہے وہ کوئی اطلاعات یہی ہیں جو کل میں نے آپ کو دی تھی, مزید کوئی خاص بات آئی نہیں. سننے میں ایک بات آئی تھی کہ 27ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے کیا کوئی اس پر میں اس سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے اجلاس میں کوئی بات چیت ہوگی. تو میں نے آج اپنے گھوڑے دوڑائے تو ایک جگہ سے کچھ خبر ملی ہے کہ شاید یہ معاملہ بھی ٹیک اپ ہو جائے 27ویں آئینی ترمیم, یعنی مزید آئین میں مزید ترمیم کے حوالے سے. تو اور یہ ترمیم کی گنجائش کیوں ہے جی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم میں سے جو بہت سے جو پوائنٹس تھے, بہت سے نکات تھے جن کو نکال دیا گیا تھا, ان نکات کو دوبارہ شامل کیے جانے کا امکان ہے. اب آپ وہ پہلا جو ڈرافٹ تھا جو کہ اعظم نذیر تارڑ صاحب نے پیش کیا تھا, اس ڈرافٹ کو دوبارہ پڑھیے گا. اس میں کافی چیزیں ایسی تھیں جو کہ آپ اس وقت بڑا لوگ سیکھ پا ہوئے تھے, تو وہ معاملہ ہے اس میں. تو کیا وہ اس معاملے کے اوپر پیپلز پارٹی میں بھی کوئی مشاورت ہوگی CEC کے لیول کے اوپر؟ لیکن یہ بات کنفرم ہو گئی ہے کہ ندیم افضل چند صاحب پنجاب قیادت جو ہے پیپلز پارٹی کی وہاں پر موجود ہے, اور پنجاب حکومت کے ساتھ جو ان کے ایشوز ہیں اس کے اوپر آج وہی بات میں کل ریپیٹ کروں گا کہ کھل کر بات چیت ہوگی. اور اس بات چیت کے بعد دیکھیں جی کہ کیا ہوتا ہے. یہ بظاہر بڑے جناب تیر چلائے جائیں گے, لیکن وہ تیر جو ہے وہ اعلامیہ جب اس کا آئے گا تو پھر ذرائع کے بعد جب اعلامیہ آئے گا تو اس میں شیپ کافی بہتر ہو چکی ہوگی. لیکن پنجاب کے اندر ابھی تک کی اطلاعات یہی ہیں کہ پیپلز پارٹی اپوزیشن بینچز کے اوپر جا رہی ہے, اور وفاق کے اندر جو ہے وہ ابھی اپوزیشن بینچز کے اوپر نہیں جایا جائے گا. اس کے علاوہ جی آج فیلڈ مارشل حافظ سید عاصم منیر نے جو کاکول اکیڈمی میں اپنا خطاب کیا جو پاسنگ آؤٹ تھی اس سے, اور اس حوالے سے انہوں نے جو اپنا جو موقف ہے, جو پاکستان کی سائڈ کا موقف ہے, وہ بھرپور طریقے سے پیش کیا. بالخصوص اگر بات کی جائے مسئلہ فلسطین کے حوالے سے انہوں نے جو بات کی کہ جو 1967 سے پہلے کی صورتحال کے اوپر 2 اسٹیٹ سلوشن کے اوپر پاکستان آج بھی کھڑا ہے, اور یہی وہ جو 2 اسٹیٹ سلوشن ہے
جو مسلم ورلڈ, جو فلسطینی اور تمام لوگ پہلے دن سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں. یہ ہے وہ موقف. لیکن کتنی گمراہی کی جا رہی ہے پاکستان کے اندر کہ اسرائیل کو تسلیم کر لیا, فلاں کر دیا, فلاں کر دیا. یعنی انسان اگر غلاظت کسی کے دماغ میں ہے تو وہ پھر اس کو کسی اور کے ساتھ منسوب کر کے تو بکواس کرنی شروع کر دے, تو یہ انتہائی نامناسب ہے. جھوٹے الزام تراشی, بہتان لگانا, یہ بڑے سنگین گناہ ہیں, اور وہ بھی ایسی بات کے حوالے سے کہ جس کا سرے سے وجود ہی نہ ہو. یعنی اس قسم کی گفتگو جو ہے وہ کر رہے ہیں. فیلڈ مارشل نے کیا کہا, آئیے سنتے ہیں. world has finally taken a note of Israel's blatant aggression, genocide and forced displacement based upon Palestinians, which has led to the martyrdom of thousands of innocent civilians, including women, children and elderly. Pakistan's consistent efforts in the diplomatic domain have played a significant role in invoking the recent peace initiative in Gaza. We hope it leads to enduring peace and stability in the region. Pakistan expects the ceasefire to continue, followed by a smooth flow of humanitarian relief and reconstruction of Gaza for its people to be able to live peacefully in their homeland. For a just resolution of the dispute, Pakistan stands by its principled stance on the indispensability of the two-state solution and the need for an independent, sovereign and viable state of Palestine based on pre-1967 war borders with Al-Quds Sharif as its capital. Palestine's pain and Kashmiri subjugation remain festering wounds on the conscience of humanity. فیلڈ مارشل نے آج یہ بھی کہا جی کہ افغان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے اور طالبان رجیم کو انڈین پراکسیز کو لگام ڈالنی ہوگی. انہوں نے کیا کہا, آئیے سنتے ہیں. Disconcerting is the use of Afghan soil for terrorism in Pakistan. We urge the people of Afghanistan to choose mutual security over perpetual violence and progress over hardline obscurantism. Taliban regime must rein in the proxies who have sanctuaries in Afghanistan and are using Afghan soil to perpetrate heinous attacks inside Pakistan. The law enforcement agencies and the armed forces, with the support of the brave people of Pakistan, particularly of Khyber Pakhtunkhwa and Balochistan, will surely defeat this menace as well. Be rest assured that like our victory in the conventional domain, every state proxy of our neighbor will be razed to dust, inshallah. دیکھیں فیلڈ مارشل نے یہ بڑی بات واضح کر دی کہ جو دہشت گردی کے خلاف جنگ ہے اور یہ فتنہ الخوارج اور فتنہ ہندوستان جو انڈین پراکسیز ہیں, ان کو انشاءاللہ پاکستان کی عوام کی حمایت سے افواج پاکستان جو ہیں وہ شکست فاش سے دو چار کریں گی. تو یہ آج مجموعی طور پر پھر انڈیا کو بھی انہوں نے بتا دیا کہ جی ہم نے تو آپ کو سمجھایا, آپ نہیں سمجھے تو پھر ہم نے آپ کو سبق سکھایا. فیلڈ مارشل کے جو الفاظ تھے وہ یہ نہیں تھے, لیکن یہ میں آپ کو ان شارٹ بتا رہا ہوں. فیلڈ مارشل صاحب نے کیا کہا, یہ آئیے سنتے ہیں. Should a fresh wave of hostilities be triggered, Pakistan would respond much beyond the expectations of the initiators. With diminishing distinction between combat and communication zones, the reach and lethality of our weapon systems will shatter the misconceived immunity of India's geographic vastness. The deeply hurting retributive military and economic losses inflicted will be much beyond the imagination and calculations of the perpetrators of chaos and instability. I advise and firmly caution the Indian military leadership that there is no space for war in a nuclearized environment. Settle the core issues with Pakistan as per the international norms on the basis of equality and mutual respect. We will never be intimidated nor coerced by your rhetoric and shall respond decisively beyond proportions to even a minor provocation without any qualms. بڑا واضح پیغام دیا ہے فیلڈ مارشل نے دنیا کو, اور پاکستان ایک جو ہے وہ ایک ذمہ دار ریاست ہے. پاکستان ایک جو ہے وہ دفاعی طاقت ہے, اور پاکستان شرارت نہیں کرتا, لیکن شرارت کرنے والوں کو ایسا سبق سکھاتا ہے کہ جو وہ تا قیامت یاد رکھتے ہیں. یہی آج کے اپڈیٹس ہیں جی. انشاءاللہ اگر کوئی مزید تفصیلات سامنے آئیں ججز کے کوڈ آف کنڈکٹ کے حوالے سے, یا جو ججز کے خلاف شکایات کے حوالے سے, اور سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کی کوئی تفصیلات اگر سامنے آتی ہیں تو وہ بھی انشاءاللہ پھر 9 بجے کے ولاگ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. ادروائز پھر کل آپ سے ملاقات ہوگی. اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.